اپنے پیر سے محبت ٹوٹ کر کے کرنا ہے۔ کیسی محبت؟ جیسی حضرت خواجہ بندہ نواز نے کی تھی۔ 720 ہجری میں حضرت کی پیدائش ہوئی اور 736 ہجری کے اندر اپنے پیر و مرشد شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کے ہاتھ پر بیعت کر دی اور پیدا بھی دہلی میں ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد بھی شاہی خاندان میں ملازم ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پہ کرم فرماتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، کروں کہ مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ حضرت سرکار سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہے، ان کے مرید خاص ہے، ان کی بارگاہ کے شاعر ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ ایک دن یہ کہا اپنے مریدین سے کہ چلو پالکی میں بیٹھ کر کے چلتے ہیں، ڈولی میں بیٹھ کر کے چلتے ہیں۔ کہاں جانا تھا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یعنی دادا پیر کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھنے کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسے ہی کوہار آئے نا، آ کر کے آپ کی پالکی کو اٹھایا، حضرت سرکار سیدنا خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فوراً آتے ہیں اور آنے کے بعد پالکی کی طرف بڑھے، اس کے ڈنڈے کو کاندھے پہ رکھنا چاہا۔ جیسے ہی رکھنا چاہا، حضرت چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا آپ سید زادے ہو، آپ قریب کیوں آتے ہو؟ آپ نے کہا جی حضور میں حسنی سید بھی ہوں، حسینی سید بھی ہوں۔ آپ کو پتا ہے خواجہ بندہ نواز حضرت زید شہید کی اولاد میں سے ہے اور وہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، وہ امام حسین کے بیٹے ہیں، اس لیے کہوں گا یہ زیدی سید بھی ہے، حسینی سید بھی ہے۔ خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قریب آئے، کہنے لگے سرکار میں حسنی بھی ہوں، حسینی بھی ہوں، لیکن ایک بات آقا آپ جانتے ہیں، آپ مجھ سے بڑے ہیں اس لیے کہ آپ میرے مخدوم ہیں، میں آپ کا خادم ہوں، آپ میرے پیر ہیں، میں آپ کا مرید ہوں، آپ نے میری تربیت فرمائی ہے۔ حضرت سرکار خواجہ بندہ نواز کے ان جملوں کو آپ کے پیر نے پسند فرمایا اور کہا بابا آپ مختار ہو، آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہے کریں۔ اس دن سے حضرت خواجہ بندہ نواز نے سید ہونے کے باوجود بھی اپنے پیر کی بارگاہ میں اس طرح خدمت دی کہ جب بھی پیر پالکی میں بیٹھتے تھے کاندھا حضرت خواجہ بندہ نواز کا ہوا کرتا تھا۔ اور زمانے والوں کو بتا دیا، زمانے والوں کو بتا دیا پیر کو ماننا ہے تو چراغ دہلوی کے اس خاص مرید کی طرح مانو تاکہ دنیا بھی سمجھ جائے، آخرت بھی سمجھ جائے، اور یہ پتا چل جائے کہ بریلی والے سیدوں کے مخالف نہیں ہیں، ہماری جانیں تو سادات کے لیے قربان۔ یہ ذہن ہمیں دینا ہے۔ بس ایک واقعہ میں عرض کر رہا ہوں، آج زمانہ کہتا ہے نبی کو غیب کی خبر نہیں ہے۔ ہم نے کہا اگر تجھے سمجھ میں نہیں آتا رہنے والا، اگر تم یہی کرناٹک کا ہے تو پھر خواجہ بندہ نواز کی بارگاہ میں چل، ان کی تاریخ کو پڑھ لے، سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک دن کیا ہوا، دہلی قلعے کے برابر میں ایک پرانی تختی ملی راجہ اشوک کے زمانے کی، اس کے اندر اتنا اشارہ تھا، جو آثار قدیمہ یعنی جو زمینوں سے خزانے نکالنے کے ماہر ہوتے ہیں انہوں نے جانچ پڑتال کرنے کے بعد کہا کہ اس میں اشارہ ملتا ہے کہ یہاں کہیں خزانہ مدفون ہے، خزانہ دفن ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات، لیکن اب جگہ کون سی ہے؟ انہوں نے اپنے ارادے سے کھدائی شروع کر دی مگر کام نہ ہو سکا۔ بادشاہ نے کہا یار خود ایسے کھدائی کیوں کر رہے ہو جبکہ دہلی کے اندر حضرت سرکار سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی موجود ہے۔ اس نے کہا جاؤ چراغ دہلوی کے پاس جاؤ، ان کے چراغ سے روشنی مل جائے گی۔ اور کہا بادشاہ سے، وہ یہ کہنا کہ بادشاہ نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، آپ اپنے علم اور کشف کے ذریعے بتا دیں مقام کون سا ہے، جگہ کون سی ہے تاکہ خزانہ نکال لیا جائے۔ ہم نے کہا دیکھ تو صحیح، زمانہ جانتا ہے نبی تو بہت ذات اونچی ہے، مصطفیٰ کی ذات تو بہت اعلیٰ ہے، نبی کے غلاموں کو بھی اللہ نے غیب کا علم عطا فرما دیا ہے، اسی لیے تو بادشاہ نے کہا کشف کے ذریعے بتا دے۔ حضرت چراغ دہلوی کی بارگاہ میں بادشاہ نے یہ بھی پیغام بھجوایا کہ سرکار سے کہنا 10واں حصہ خزانے کا آپ کو بھی بھیج دوں گا۔ آپ کی بارگاہ میں خادم آیا، آ کر کے عرض کرنے لگا، آپ نے جب اس کا پیغام سنا تو مسکرانے لگے اور کہنے لگے بھائی اس کو تو وہی بتا سکتے ہیں جو شاہی خاندان کے پرانے ملازم ہیں، وہی بتا پائیں گے۔ اس کے بعد کہا آپ نے چہرہ دیکھا اپنے مرید حضرت خواجہ بندہ نواز کا اور چہرے کو دیکھ کر فرمایا، نے کہا جاؤ جاؤ کیسو دراز تم ہی چلے جاؤ۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر آپ اٹھے
اور آپ نے فرمایا اپنے مرید سے خواجہ بندہ نواز سے کہا سنو میاں کام ٹھیک ٹھاک کر کے آپ پیر کا حکم تھا، حکم کی تعمیل میں آپ سوچتے ہی نہیں تھے، اٹھے چلے اور جیسے ہی آپ وہاں پہنچے آپ نے کہا کس جگہ خزانہ ہے، کس جگہ تختی ملی تھی، اس گھر میں پہنچے، اس کے صدر دالان میں پہنچے اور آپ نے چھت کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اتنے حصے کو کاٹا جائے اور جتنا نشان بنایا تھا فرمایا اتنا ہی کاٹو، اس سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ اگر اس سے زیادہ کاٹو گے تو میرے پیر کہیں گے کام ٹھیک کر کے نہیں آئے۔ اس پر ایک جملہ یاد آ رہا ہے، میرے امام نے تعالی حضرت نے ارشاد فرمایا لقاء السلافہ میں اگر پیر باشرہ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مسلک کا آج کے دور میں کہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہے، پھر اگر کوئی بات سمجھاتا ہے اور آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایسا بولنا ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں، تو بزرگ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کو حضرت موسیٰ اور خضر کے قصے سے سمجھے۔ پیر بہت ساری ایسی باتیں بولتا ہے، لیکن اب ایسا نہیں کہ پیر صاحب کی حالت خراب ہے اور وہ کچھ بھی بولتے چلے جا رہے ہیں اور آپ اس کو واقعہ خضر اور موسیٰ سے سمجھتے رہے۔ پیر کو بھی تو دیکھنا پڑے گا پیر اس لائق ہے کہ نہیں، شریعت کا پابند ہے کہ نہیں۔ حضرت پیر چراغ رحمت اللہ چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ان کو بھیج دیا، حضرت خواجہ بندہ نواز گئے، جہاں نشان لگایا تھا وہی خزانہ نکلا، سبحان اللہ، اور خزانہ نکل آیا۔ اس کے بعد آپ چلے آئے، آپ نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد واپس آنے لگے۔ آپ جب آ گئے کہا میرا کام ہو گیا۔ آپ جیسے ہی گھر پہنچے حضرت کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا سرکار سارا کام ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے دن بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق آپ کے لیے 10واں حصہ خزانے کا بھیجا، اور بھیجا تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا میاں یہ میرا حصہ نہیں ہے، یہ ان کا حصہ ہے۔ جب آپ کے پاس بھیجا گیا تو آپ نے کہا حضرت میں تو دولت کو، مال کو، ثروت کو پہلے ہی چھوڑ چکا ہوں، اس لیے مجھے نہیں چاہیے، آپ کا حکم تھا اس لیے میں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا حضرت چراغ دہلوی نے کہا بادشاہ کے پاس ساری دولت کو واپس کر دو اور اس سے کہو ہمیں بھی دولت کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے